اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے مختلف مسائل، معاملات اور موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے۔ آج بھی رمضان سے متعلقہ ہی ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ رمضان المبارک جس طرح نماز، تلاوت، عبادت، ذکر و اذکار اور توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ جود و سخا اور اکرام اور انفاق فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کا مہینہ بھی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی نیکیوں میں سے ایک اہم ترین نیکی، اہم ترین سنت اور اہم ترین معمول صحابہ، اولیاء اور ائمہ کا، فقہاء کا، علماء کا، وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو افطاری کروائی جائے، اللہ کے بندوں کا روزہ کھلوایا جائے۔ اور یہ جو اطعام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دراصل جو خوراک دینا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ رب العزت خوراک دیتا ہے، لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو جس وقت کوئی بندے کو رزق پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے جو خاص کام ہے اس کے اندر وہ معاون بننے لگتا ہے۔ جس طرح علم کی ترویج یہ ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، اسی طریقے سے جو خوراک کی ترسیل ہے یہ بھی ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ جو اطعام المسکین ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ آپ قرآن پاک کے اندر کئی عنوانات سے اور کئی مختلف مضامین کے الفاظ انداز بدل کر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے اندر باقی کام ہیں، اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو فرض کا اجر مل جاتا ہے، کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو خیرات کرتا ہے، نیکی کا یہ کام جس کا تعلق مال سے یہ کرتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح جو مضمون ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ رب العزت روزہ افطار کرانے والے کو، روزہ رکھنے والے کے اجر کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے روزے رکھے ہوئے کے ثواب ہٹا کر اس کو دے دیے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب جوں کا توں باقی رہتا ہے، اس کے ثواب کے اندر ذرا برابر کمی نہیں کی جاتی، لیکن اللہ رب العزت اتنا ہی اجر روزہ افطار کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ سبحان اللہ، کیا خوب۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بات تو مزے کی ہے لیکن ہم سب کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ دوسرے کو بہترین قسم کی افطاری کروا سکے۔ قربان جائیں پاک پیغمبر پر، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کا دسترخوان ہو جس پر انواع و اقسام کے فروٹ ہوں اور متنوع قسم کے کھانے ہوں؟ حضور نے فرمایا یہ میں نے کب کہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، بلکہ اگر آپ کسی کو ایک کھجور دیتے ہو اور اس کھجور سے وہ افطار کر لیتا ہے، یہ گھونٹ پانی دیتے ہو، لسی دیتے ہو، دودھ دیتے ہو اور اس سے وہ روزہ افطار کر لیتا ہے تو یہ بھی روزہ افطار ہو گیا۔ اور اتنے سے ہی اللہ رب العزت افطار کرانے والے کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو افطار کرانا ہے یہ مستقل ایک نیکی ہے اور مسنون نیکیوں میں سے ہے، معمول بہا نیکیوں میں سے ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی ارشاد فرمودہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اب ہم بھی یہ بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے تو ہمیں بھی روزے دار کو روزہ افطار کروانا چاہیے۔
یہاں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے حالات کی طرف کہ ہم کس طرح کا روزہ افطار کرواتے ہیں اور کس طرح کا افطار کروانا چاہیے اور کس طرح کا روزہ ہمیں افطار نہیں کروانا چاہیے۔ پہلے ہم تھوڑی سی نہیں پر بات کر لیتے ہیں، وہ تھوڑی بات ہے، اور جو طریقہ کار پر ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بات ہے۔ جہاں تک نہیں کا معاملہ ہے تو نہیں کے اندر سب سے پہلے نہیں دکھلاوے کی ہے، کہ اگر ہم افطاری اس انداز سے کراتے ہیں جس کے اندر افطاری سے زیادہ اس کی نمائش ہو، اس کا اعلان ہو، اس کا اظہار ہو، اس کا چرچا ہو، اور پہلے سے پوری مارکیٹ میں ہم باتیں کر رہے ہوں کہ جی میں الحمدللہ اس دفعہ افطاری کروا رہا ہوں، میں کروا رہا ہوں نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کروا رہا ہوں، اور جب ہو جائے تو پھر 6 دن اس پر بات چلتی رہے کہ یار آپ آئے نہیں، آپ کو پتہ تو تھا، میں نے افطاری کروائی تھی، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ بولا، پھر میں نے یہ آرڈر کیا، میں نے وہ، میں نے یہ، میں نے وہ۔ تو بعض دفعہ ہم ایسا بھی محسوس کرتے ہیں کہ افطاری کرانے والوں میں سے بعض یہ سارے اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ افطاری تھوڑی تھی یا زیادہ تھی، لیکن جتنا انہوں نے خرچہ کیا تھا اس سے زیادہ وہ شاباش چاہ رہے ہوتے ہیں، واہ واہ چاہ رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں ماشاء اللہ، ہاں ہاں الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، کیا بات ہے آپ کی، اس قسم کا ہم تھوڑا سا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری کوئی مائیں بہنیں ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات بڑی چلتی رہتی ہے کہ جی ہم تو الحمدللہ جب کرواتے ہیں تو ایسی افطاری کرواتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ، ان کے ہاں ہم گئے، اگر پوری نہیں کروانی تھی تو پھر ہمیں بلایا کیوں؟ کھجوریں دیکھیں تو وہ سستی تھی، پانی دیکھے تو وہ اس طرح کا، فروٹ تھے وہ باسی سے تھے، اور نہ کوئی چیز کام کی، ہم نے گھر کی اتنی اچھی افطاری چھوڑی، وہاں پر گئے۔ یہ اس قسم کا جو ایک ماحول ہمارے محلے میں، علاقے میں، مزاج میں بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو افطاری کرنے کا، یہ کروانے کا فرمایا تھا، وہ یہ والی افطاری نہیں تھی جس کے اندر نمود ہو، نمائش ہو، اور ریاکاری سی آ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو خدا نخواستہ ہم لوگ اتنے زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں کہ جو ثواب کماتے ہیں وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور جو گناہ کر لیتے ہیں وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اس طرح کی افطاری نہیں کروانی چاہیے اس کے اندر ریاکاری ہو۔ دوسرے نمبر پر کبھی کبھار تھوڑا سا احسان جتلانے والا بھی مزاج بن جاتا ہے کہ جو تھوڑا غریب غربا بندہ ہو اس کو ہم افطاری کے کام پہ لگا لیتے ہیں، اور وہ اگر تھوڑی سی بھی نافرمانی یا کوئی اور طریقے سے کر دے تو ہم ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم جن کی افطاری کروا رہے ہیں ان پر احسان کر رہے ہیں، یا جن دو چار دوستوں کو ہم نے افطاری کے عمل میں بطور معاون شریک کیا ہے ان کو ہم نے بچا ہوا سامان دینا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ملازم بن رہے ہوں۔ تو احسان جتلانے والا کیفیت یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری والا مزاج یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ افطاری کرنے والے جو ہیں وہ بھی بس اوقات ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے وہ افطاری کرنے کم اور نکتہ چینی کرنے کے لیے زیادہ آئے ہوئے ہوں۔ تو مختصراً ہم 3 پوائنٹ پر اس بات کو روک سکتے ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری کا بالکل شائبہ نہ ہو، بلکہ بار بار یہ رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں ریاکاری آ جائے، اور اسی طریقے سے احسان جتلانے والا ماحول مزاج نہ ہو، اور اسی طریقے سے اعتراض کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا بھی مزاج یا مائنڈ نہ ہو۔ یہ بات سمجھ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ افطاری کرانے کے لیے کیا ہونا کیا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارے دل میں آئے کہ میں نے افطاری کروانی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے وہ والی افطاری کرانے کی توفیق عطا فرما جو خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہو، اور دعا مانگے کہ یا اللہ اس کے اندر کوئی ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کے احسان جتلانے والی بات نہ ہو، اور یا اللہ میرے دل کے کسی بال برابر بھی کونے گوشے میں یہ نہ آ جائے کہ میں لوگ کہیں کہ نہیں ماشاءاللہ بڑا خرچہ کیا، ماشاءاللہ بہت انتظام تھا، ماشاءاللہ مزہ آ گیا ہے، اور بالخصوص آپ کی آڑو بہت اچھے تھے، آپ کے آلو بخارا بہت تازہ تھا، اور آم کیا بات ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میں نے بڑا خاص تحفہ پیش کیا ہے، اس پر تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ نہیں واہ، نہیں ہم وہی چیزیں گن گن کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں جزاک اللہ، میں نہیں چاہتا لوگ مجھے کہیں شکریہ، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑی بات ہے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے اس افطاری کرانے کی کہ جس کے اندر خالص آپ کی رضا ہو۔
ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے، آپ ہی کی روزی میں آگے پہنچا رہا ہوں، تو یا اللہ کہیں میں احسان جتلانے والوں میں نہ آ جاؤں، اپنے عمل کو ضائع کرنے والوں میں نہ آ جاؤں۔ یا اللہ میری زبان سے، میرے ادا سے، میری حرکات سے، میرے اشارے سے، میرے معاملے سے کہیں بھی ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری ہو، یا پھر میرے کسی بھی ادا سے یہ چیز جھلک پڑے کہ میں احسان جتلا رہا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کا مزاج، ان کا ذوق آپ جانتے ہیں، یا اللہ جو میں آپ کی توفیق سے آپ کے بندوں کے سامنے پیش کروں یا اللہ ان کو پسند آ جائے، اور میری کوئی نقل و حرکت جو ہے وہ ان کی اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس دعا کے اہتمام کے ساتھ افطاری شروع کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس افطاری کرانے میں جو اجر ملے گا، جو نور ہوگا، جو اللہ کی قرب ملے گا، جو اللہ کی رضا ملے گی، اور جو ہمارا ذخیرہ بنے گا نیکیوں کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونے کا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ ہم اب جب افطاری کریں تو سب سے پہلے دعا سے جو ہے نا کام شروع کریں، اور دعا کے اندر ان 3 دعاؤں کو شامل کریں کہ یا اللہ اخلاص ہو میرے دل میں، کہیں کوئی ایسا نہ آ جائے۔ نمبر 2، میرے دل میں کوئی احسان جتلانے والی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ اور نمبر 3، یا اللہ جو آ رہے ہیں ان کا احسان ہے، تو یا اللہ میری طرف سے ان کے لیے کوئی بات اذیت کا باعث نہ بن جائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں پیش کروں سب کو یا اللہ پسند آ جائے۔ نمبر 2 کہ جب ہم افطاری کرا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ تکلفات میں بندہ اگر جاتا ہے تو پھر تکلف میں ہے، تکلیف سراسر والی بات آ جاتی ہے۔ تو جو ہماری حیثیت ہے، جو ہماری اوقات ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو ہماری ہمت ہے، اسی دائرے میں رہ کر انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو اس کے اندر ایک خلوص بھی ہوگا، خوبصورتی بھی ہوگی، ہمیں جچے گا بھی صحیح۔ میری کیفیت یا میری اوقات یا میری حیثیت یہ ہے کہ میں 10 آدمیوں کو آرام سے بٹھا کر مناسب انداز کی افطاری کروا سکتا ہوں، تو پھر مجھے 10 آدمیوں کو ہی بلانا چاہیے، 10 آدمیوں کا ہی انتظام کرنا چاہیے، اور ان 10 آدمیوں کے لیے جو میں افطاری کا انتظام کروں گا وہ میں 2 قسم کا فروٹ اور 1 قسم کی خوراک اور 2 قسم کا پانی اتنا افورڈ کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ قرض اٹھا کے، لوگوں سے دیگیں پکوا کے، لکڑی والوں کے پیسے مار کے، دیگ پکائی والے کے پیسے روک کے، گوشت والے کے پیسے ہٹا کے بچا کے، تو ہماری وہ ایک شام بابا تو ہو جاتی ہے، لیکن اگلے دن ہم کتنے غریبوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کتنے وہ روزے کے ساتھ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا حساب کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جتنی ہماری گنجائش ہے اور جس چیز کی ہماری حیثیت ہے اتنا ہی ہم اہتمام کریں۔ دلیل اس کی یہی حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پوری بھرپور قسم کی افطاری کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کھجور کھلا دینا، لسی کا گونڈ پلا دینا، پانی پلا دینا، یہ بھی افطاری ہے۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میجر پیغام دیا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو پھر اپنی چادر دیکھ لیا کریں، اس کے حساب سے پاؤں پھیلا لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے خلوص کے مطابق آپ کو اجر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خوراکیں زیادہ ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی زیادہ ہو۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ یعنی پہلا نیت، دوسری بات عمل۔ تو عمل میں سے سب سے پہلی چیز میں نے عرض کیا کہ ہماری حیثیت اور ہماری توفیق، ہماری گنجائش۔ دوسرے نمبر پر ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، تو اس میں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی شریک کریں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو بھی شریک کریں کہ جو مستحق ہوں، غریب ہوں، عام طور پر ان کا دسترخوان تھوڑا کم ہوتا ہو، تو انشاءاللہ وہ 2 یا 4 5 4 ایسے بندے 1 2 آ جائیں گے کہ جو دل سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس رمضان میں آج پہلی بار جو ہے وہ اتنا بڑا دسترخوان دیکھا ہے، اور ایک جگہ پر میں نے اکٹھے آج اتنے فروٹ کھائے یہ دیکھے ہیں، اور آج الحمدللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا ہے، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کے دل سے کیا دعا نکلے اور وہ لگ جائے، تو اللہ رب العزت اس ایک دعا کے صدقے میں سارا ہی ہمارا قبول فرما لے۔ تو کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افطاری ہو رہی ہوتی ہے تو بڑی بڑی کاروں والے اور کوٹھیوں والے اور گاڑیوں والے جو آرام سے آگے گاڑیاں لگا کر بڑے طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ معاف فرمائے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑا طبقہ وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو جنہوں نے روزہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رکھا ہوتا ہے،
تو اس کے مقابلے میں اگر ہم 2-4 ایسے بندوں کو شریک کریں گے جنہوں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہوگا سحری کے وقت سے، اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہوں گے، تو وہ بیٹھ کر انشاءاللہ جو ہمارے دسترخوان پہ دعا کریں گے، وہ یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے جو دیا ہے اسے قبول فرما، اور یا اللہ مجھے بھی ایسی ہمت اور توفیق دے کہ میں بھی آپ کے راہ میں اس سے بڑا دسترخوان لوگوں کو بٹھاؤں اور کھانا کھلاؤں۔ تو کیا پتہ ہے اللہ رب العزت اس ایک غریب کی دعا کے صدقے میں ہمارا سارا دسترخوان قبول کر لے، اور وہ شاید یہ بھی دعا کر دے کہ یا اللہ اس گھر والے کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ افطاریاں کھلانے کی توفیق عطا فرما، اور دعا لگ جائے، اور ہر سال جو ہے ہمارے گھر میں کئی دن تک لوگ افطاری کرنے آتے رہیں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ اسی طریقے سے جب ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو رزق کی ناقدری ہے اور اسی طریقے سے رزق کا ضیاع ہے، یہ بھی بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بے تحاشا چیزیں آ گئیں، کٹ گئیں، بن گئیں، کچھ استعمال ہو گئیں، کچھ بچ گئیں، اب اس کے بعد وہ 2 دن پکوڑے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، فروٹ ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، کھانا ہے، روٹی ہے، سالن ہے، تو یہ بھی ایک نامناسب ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزق کی ناقدری ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ چیز بری لگتی ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ پاؤں میں، نالیوں میں، گلیوں میں گرایا جا رہا ہو، پھینکا جا رہا ہو۔ تو پہلے سے یہ بات بھی سوچ کر رکھیں کہ جو کچھ بچ جائے گا وہ کٹا ہوا ہو یا صاف ہو، پکا ہوا ہو یا بغیر پکا ہوا ہو، تو وہ چیزیں ہم نے کہاں کہاں اور کس کس کو پہنچانی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ثواب ہمیں ملے لوگوں کو کھانا کھلانے کا، اس سے زیادہ گناہ ہمیں رزق کی ناقدری کا یا رزق کو ضائع کرنے کا مل جائے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے، پھر اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق دے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالی ہمیں حلال کمائی میں سے ہی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کہ ان کی آمدنی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں جب اللہ کے راہ میں دوں گا نا تو کوئی نہیں، چل جائے گی، لوگ کہیں گے کہ واہ واہ، اور وہ خوراک اس میں سے اللہ کے راہ میں دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کی آمدنی میں ایسی آمدنی شامل ہو جو نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کوشش کرے کہ اللہ کے راہ میں وہ دے جو کہ اللہ نے اس کو حلال طریقے سے دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہیں اور حلال کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، حلال کو پسند کرتے ہیں۔ تو پاکیزہ مال اللہ کے راہ میں دینا ہے، دوسرا مال اللہ کے راہ میں نہیں دینا۔ آپ جانتے ہیں جس وقت اہل مکہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے تھے تو انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اس کو بنانے کے لیے آپ خالصتاً حلال طیب جو آمدنی ہے وہ جمع کرو اور اس سے اللہ کا گھر بنائیں گے۔ پھر جب ان لوگوں نے حلال طیب آمدنی جمع کی تو اتنی نہیں تھی کہ بیت اللہ مستطیل لمبائی کی شکل میں پورا بن جاتا، تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں حرام اکٹھا کر کے بڑا کمرہ بنانے کے بجائے حلال اکٹھا کر کے چھوٹا کمرہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا گھر تھوڑا سا بڑا ہو یا تھوڑا سا چھوٹا ہو۔ تو انہوں نے حتیم جو ہے وہ چھوڑ دیا اور بیت اللہ جو ہے وہ یہاں اس وقت جیسا ہے ویسے بنا دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر اس وقت کے اہل مکہ، مشرکین مکہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا گھر اللہ کے خالص مال سے بننا چاہیے، تو مومن بھی اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، تو مومن کے جسم میں جو خوراک جانی چاہیے وہ حلال مال سے جانی چاہیے، حرام نہ ہم کھائیں نہ کسی کو کھلائیں۔ تو یہ بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے، اس سے کوئی آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ بتانے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر بات پوری کرنی چاہیے، اس میں کوئی بات روکنی یا ہٹانی نہیں چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم افطاری کرانے لگتے ہیں تو اس وقت عام طور پر تھوڑا دعا کے اہتمام میں نا ذرا فرق آ جاتا ہے۔ ہم تیاری میں ہوتے ہیں چیزیں لانے میں، پہنچانے میں، رکھنے میں، رکھوانے میں، اور ادھر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو بس یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر پانی پہنچ گیا، نہیں پہنچا، شربت پہنچ گیا، ہاں پہنچ گیا، دودھ پہنچا، نہیں پہنچا، اچھا جی وہاں پر وہ دودھ سوڈا رکھا ہے جی، نہیں رکھ سکے،
یہاں پر گلاس کم ہے، یہاں پر چمچ کم ہے، یہاں پر چٹنی کم ہے، یعنی ٹوٹل ہمارا مجمع اور ہم سارے اسی تگدوں میں لگے رہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ کہاں کتنی ہونی چاہیے. لیکن جو روزے افطاری کے روح تھی دعا، اس میں ہم لوگوں سے تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ افطاری کے جب انتظام اہتمام کریں تو وہاں پر علماء میں سے کسی کو یا اولیاء میں سے کسی کو یا نیک آدمیوں میں سے کسی کو ایسا بلا لیں، بٹھا لیں اور ایک طرف ان کو بٹھا کر کہیں کہ حضرت آپ دعا کروائیے. تو 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ جتنی توفیق ہو وہ دعا کروا دیں. تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اجتماعی دعا ہونے سے انفرادی دعا بھی ہو جاتی ہے، لوگ ذرا متوجہ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جب افطاری کرانے کے آغاز میں ہماری دعائیں شامل ہوں گی، پھر اسی طریقے سے افطاری کے انتظام کرنے میں ہماری حلال خوراک پہنچانے کی فکر ہوگی، اور اسی طریقے سے تمام آداب القاب کا لحاظ رکھ کر ہوگی، اور اوپر سے دعائیں ہو جائیں گی. تو پھر انشاءاللہ ہماری افطاری میں رکھا ہوا دانہ دانہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور جس کے پیٹ میں جائے گا انشاءاللہ دعائیں نکلیں گی. اور وہ دعائیں دراصل جو ہے نا وہ مقصود تھیں، اور انشاءاللہ آپ کی افطاری قبول ہوگی. اس دعا کے بعد جو ایک اور بات ہے آخری، وہ یہ ہے کہ نماز عام طور پر اب اگر انفرادی افطاری کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میرے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ہمارے مسجد جو ہے وہ اتنے منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر ساتھ جماعت ہوتی ہے. ہم افطاری کرتے ہوئے اتنی ہی افطاری اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں کہ جتنے میں ہمارا نماز میں پہنچنا آسانی سے ہو جائے. چونکہ ہمارا اپنا گھر ہے تو واپسی پر بھی ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں آؤں گا تو میری چیزیں کہیں ضائع ہو جائیں گی، یا کوئی اور کھا پی لے گا، یا دسترخوان سمٹ جائے گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو ہم واپس آتے ہیں تو پھر کوئی چیز اگر طلب تقاضا ہو تو کھا پی سکتے ہیں. جب افطاری کروائی جا رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا یوں مزاج مائنڈ ہوتا ہے کہ بھائی یار اب جو کھا لیا سو کھا لیا، واپسی ہم انہیں کس نے بٹھانا ہے. تو نتیجتاً کھانا لمبا اور نماز جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے. تو خود ہم جو انتظامیہ ہوتے ہیں ہم سے بھی کبھی کبھی نماز باجماعت بھی رہ جاتی ہے، اور باجماعت کے علاوہ خود اپنی نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے جو مکروہ وقت میں ہم جا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے پہلے سے اس کے انتظام بھی رکھنا چاہیے کہ کس طرح یہ مجمع یا 2 یا 4 یا 6 بندے افطاری کر لیں گے اور کس طرح انہوں نے نماز پڑھنی ہے. تو اس میں اگر آپ کا گھر دور ہے تو جہاں آپ افطاری کے دسترخوان کا انتظام کر رہے ہوں وہیں پر آپ 2-4 مصلوں کا بھی انتظام کر دیں، اور کوئی بندہ نماز پڑھانے والا بھی ہو ان کو بتا دیں کہ جی نماز آپ نے پڑھانی ہے. تو اس کے بعد بتا دیں کہ جی انشاءاللہ افطاری ہوگی، اور افطاری کے بعد جو ہے وہ یہ ساتھ وضو کی جگہ ہے، ساتھ انشاءاللہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے. تو آپ اطمینان سے افطاری کر لیں، افطاری کے بعد باجماعت نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دعا لیں گے. پھر اگر آپ کے کھانے کا انتظام ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں. اب اگر بالفرض کسی کوئی نماز نہیں پڑھتا یا خدا نخواستہ کسی کا روزہ بھی نہیں تھا تو وہ اللہ اور اللہ کا بندہ جانے، لیکن یہ ہے کہ ہم نماز میں رکاوٹ نہ بنیں اور کسی کی جماعت کے چھوٹنے کا نہ سبب بنیں. تو انشاءاللہ جب ہم اتنے اہتمام اور فکر کے ساتھ اگر 4 بندوں کو بھی افطاری کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا اجر و ثواب 40 لوگوں کی افطاری کے برابر کر دے. اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو اگر ایسا ماحول ہو کہ وہاں بہنوں بیٹیوں نے بھی آنا ہو تو ان کے لیے بھی پھر اسی طریقے سے تھوڑا پردے کا اہتمام بھی، نماز کا اہتمام بھی، خوراک کا اہتمام بھی، اور تھوڑا سا اس بات کا لحاظ بھی کہ بھائی ان میں سے کسی نے اگر نماز نہیں پڑھنی یا پڑھنی ہے تو انہیں کوئی شرمندگی یا کچھ ایسا نہ ہو، تو انہیں بھی نماز کی جگہ کا وغیرہ کا بتایا جائے کہ انشاءاللہ یہ افطاری ہے، یہاں وضو کا انتظام ہے اور یہ جائے نمازیں آپ کے لیے پڑھی ہیں. تو جو افطاری سے فارغ ہوتی جائے بہن بیٹی تو وہ یہاں اپنی آرام سے نماز ادا کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اگر اس طرح آپ کبھی تجربے کے طور پر کر لیں انشاءاللہ تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایک افطاری جو ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ کروائی ہے وہ ان سینکڑوں افطاریوں سے بڑھ کر ہوگی جو اس سے علاوہ کروائی جاتی ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی پر ہم اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اب اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ کر سکتا ہے. جی سوال کریں.
سر کوشچن تھا کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نبی جو تھے وہ لڑکے ہی تھے، تو کوئی لڑکی کیوں نہیں تھی؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے ان کا۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت عطا فرمائی وہ سارے مرد کی جنس سے تھے، خواتین میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ہونا جیسے اعزاز کی بات ہے، تو اسی طرح وہ ایک ذمہ داری کی بات بھی ہے، ذمہ داری کی بات بھی ہے۔ ایک یعنی اللہ سے دین کو لینا، اور دوسرا پھر مشکل حالات کے اندر اللہ کے بندوں کو تک دین پہنچانا۔ تو جو انبیاء ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پر کیا کیا تشدد ہوا، کیا کیا مصائب آئے، کیا کیا مشکلات آئیں۔ اسی طرح وہ جو نبوت ملنے کے بعد جو اللہ سے دین لینا ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا عمل ہوتا ہے، جس کے لیے کچھ اس طرح کی یعنی طاقت بھی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو اونٹنی بھی اگر طاقتور ہوتی تھی تو بیٹھ جاتی تھی، کبھی کبھی پہاڑ بھی ہلنے لگتا تھا۔ تو وہ نبوت یعنی وحی لینے کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے، اور اس کے بعد اصل ہے یہ ذمہ داری۔ تو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ایک انسان اگر مرد ہے، اب نبی علیہ السلام نے جنگیں لڑیں اور مدنی دور سارے کا سارا جو ہے وہ کفار سے لڑنے میں گزرا، تو اس کے اندر حکمت عملی بھی، معاہدات بھی، مذاکرات بھی، لوگوں کو دعوت دینا بھی، اور اپنی جان کا خطرہ بھی۔ تو نبوت کے اعلان اور نبوت کے اعلان کے بعد نبوت پھیلانے کے لیے ایک ایسے مسائل، حالات، مشکلات اور جنگیں اور جھگڑے اور دشمنیاں اور وغیرہ وغیرہ ایسا آتا ہے کہ ایک تنہا خاتون ہونے کے ناطے سے ان چیزوں کو سہارنا، برداشت کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یعنی یہ عورت کو پردہ دیا ہے، عزت دی ہے، تو اس کے تناظر میں اگر وہ نبیہ ہوتی تو پھر اس کو دعوت دینے کے لیے مردوں کو بھی دعوت دینی ہوتی۔ اب جس مرد کو عورت دعوت دے رہی ہوتی تو کیا وہ اس عورت کی طرف بحیثیت نبی احترام سے ہر بندہ دیکھ پاتا جو کہ کافر ہے؟ اب اگر خدا نخواستہ وہ نبیہ ہوتی اور خاتون ہوتی، پھر اس کے بعد کوئی اس کی طرف اس نگاہ سے دیکھتا تو اللہ کا غضب نہ آ جاتا کہ نبی خاتون کو کوئی شخص جو ہے مرد غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ یہ ہمارا اختتام ہو رہا ہے میٹنگ کا، میں کاٹ کر ایک دفعہ دوبارہ کرتا ہوں۔ تو بات اچھی ہے، ذرا میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ دوبارہ تشریف لے آئیے گا۔ السلام علیکم، اسی لنک کے ساتھ۔